نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا غور کیا جائے تو اس میں جو پہلی قسم ہے وہ ہے اصل مجتہد کلی اور مجتہد کامل، اور بقیہ پھر چار اقسام ہیں: مجتہد فی المذہب، مجتہد فی المسائل، اصحاب التخریج، اصحاب الترجیح۔ یہ ان کو جزوی اجتہاد کا درجہ حاصل ہے، اور ان میں سے ہر ایک کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ مسائل کا استنباط کرنا بھی ایک بہت اہم کام ہے۔ امام سے اگر کوئی مجمل قول منقول ہے تو اس کے اجمال کو دور کرنا بھی بہت عالی اور بہت بلند کام ہے، اور اقوال جو منقول ہوں ان میں سے یہ جاننا کہ ان میں سے سب سے بہترین قول کون سا ہے، سب سے مضبوط قول کون سا ہے، مضبوط روایت دلائل کے اعتبار سے کون سی ہے، یہ بہت اہم کام ہے۔ تو اس کے بعد کے جو دو طبقات ہیں اصحاب التمیز، آج کل کے جو اکثر حضرات علماء ہیں ان کا تعلق اسی درجے سے ہوتا ہے، اور مقلدین محض تو سارے ہی ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے، یہ درجات اس لیے بنے ہیں کہ اصل میں دیکھیں 100 میں سے 2% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ذہین ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر یہ جو تقسیم ہے اسی قدرتی تقسیم جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں ان کے صلاحیتیں رکھی ہیں اس کے اعتبار سے ہے، اس میں کوئی اچنبھے کی یا اس میں انکار کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ قدرتی طور پر لوگوں میں بہت زیادہ زیرک اور ماہر لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اچھا، اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم مثال سے سمجھنا چاہیں تقسیمات کو، تو جو مجتہد کامل ہوتا ہے، مجتہد مطلق، اس کی مثال آپ بادشاہ کی لے لیں۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے کسی ملک کا، کہ وہ جس طرح وہ مجتہد کامل بھی ایک بادشاہ کی طرح ہوتا ہے، اس کا ہر حکم چلتا ہے، قوانین خود بناتا ہے، جزیات خود بناتا ہے۔ دوسری طرف مجتہد فی المذہب کی مثال کسی بادشاہ کے وزیر کی لے لیں کہ وزیر جو ہوتا ہے کسی بادشاہ کے تابع ہوتا ہے اور اصول اور قوانین کا پابند ہوتا ہے۔ البتہ وہ بعض اوقات بادشاہ سے بعض مسائل میں اختلاف بھی کر لیتا ہے، بعض مشوروں میں اختلافی رائے کا بھی رکھتا ہے۔ بعض وزیر ایسے ہوتے ہیں جو اختلافی رائے نہیں رکھتے، بعض جو ہیں وہ بادشاہ کی مزاج کو سمجھتے ہیں، بعض بادشاہ کی بات کا مطلب بتا سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی بات ہوتی ہے، اور جو آج کل جو مفتیان کرام ہیں جو عموماً ہیں، تو وہ اس طرح کے جیسے کہ کوئی وزیروں کے مشیر ہوں کہ وہ مشورہ دیتے ہوں کہ بھائی جو ہمارے بادشاہ سلامت ہیں ان کے اتنے اقوال، ان کی جو باتیں ہیں ان میں سے یہ کوئی بات زیادہ اچھی ہے، بادشاہ کو کہا جائے کہ اس کو زیادہ آگے کرے، تو وہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، وہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی اس کی تفصیل تھی۔ البتہ ایک خصوصیت ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ امام سے منقول روایات میں ترجیح دے سکتے ہیں۔ چھٹی قسم ہوتی ہے، اچھا یہ جو قسمیں بتائی ہیں، مجتہد فی المذہب، مجتہد فی المسائل، اصحاب التخریج، اصحاب الترجیح، علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری اقسام در حقیقت ان اصحاب التخریج تک یہ سب کے سب ایک طرح سے مجتہد فی المذہب ہے، اور ان کو ایک طرح سے جزوی اجتہاد کا درجہ حاصل ہے، اور ان کے جو بھی فیصلے ہیں، ان کی جو بھی ترجیحات ہیں اس پہ ہم عمل کریں گے، حتیٰ کہ اگر انہوں نے ان حضرات نے یہ جو گنوائے اصحاب ترجیح تک، یہ حضرات اگر امام سے منقول، امام کے خلاف امام سے منقول نہ ہو بلکہ کسی اور، جیسے کہ مذہب حنفی میں اگر رہتے ہوئے اگر آپ سمجھیں کہ ایک مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک طرح سے منقول ہے، اور امام ابو یوسف سے، امام محمد سے، امام ظفر سے کسی اور طریقے سے منقول ہے، اور وہ یہ حضرات ترجیح دے دیتے ہیں امام صاحب کے خلاف، امام ابو یوسف کے قول کو ترجیح دے دیتے ہیں، امام محمد کے، امام ظفر رحمہ اللہ کے قول کے، امام حسن بن زیاد کے قول کو ترجیح دے دیتے ہیں، تو مذہب میں ان کا یہ مقام حاصل ہے کہ کیونکہ ایک طرح سے جزوی اجتہاد ان کو حاصل ہوتا ہے، تو ان کے اس جزوی اجتہاد کی وجہ سے ان کی بات کو اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور فتویٰ انہی پر دیا جاتا ہے، امام کے قول پہ کوئی فتویٰ نہیں ہوتا۔ البتہ علامہ ابن نجیم اور علامہ احمد رضا خان بریلوی، ان کا مسلک یہ ہے کہ ایسے مسائل میں جہاں پہ امام ابو حنیفہ کا قول الگ ہو اور بعد میں آنے والے جزوی مجتہدین نے وہ کسی اور قول کو ترجیح دی ہو، تو ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہی کے قول کو پر عمل کریں گے۔ لیکن جمہور احناف ہیں، انہوں نے
پہلے قول کو راجح قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب مجتہد فی المذہب، مجتہد فی المسائل، اصحاب التخریج، اصحاب الترجیح، انہوں نے مذہب کو اچھی طریقے سے پرکھ لیا ہوتا ہے، اور ان کے سامنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ قول بھی ہوتا ہے کہ جب میرا کوئی قول تم دیکھو اور اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، اگر وہ دلائل کے مطابق تم پاؤ تو اس پر عمل کرو، اگر نہ دلائل کسی اور قول کے لیے پاؤ تو اس دوسرے قول پہ عمل کرو۔ تو جب یہ مشائخ اور اکابر اور جو اصحاب ترجیح تک کے جو مشائخ ہیں وہ جب کسی اور قول کو ترجیح دیتے ہیں تو لازماً انہوں نے امام صاحب کی اس اصول کے اندر رہتے ہوئے عمل کیا ہوتا ہے، کام کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے دلائل کی بنیاد پر امام صاحب کے قول کے خلاف فتویٰ دیا ہوتا ہے، تو ادھر حقیقت وہ امام ہی کا قول ہے۔ تو اس لیے جو دوسرا قول ہے جو امام صاحب کے مذہب کے خلاف ہے تو اس پر فتویٰ دیا جائے گا۔